پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حال ہی میں ایک آرڈیننس جاری ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے. اس کے بعد تاثر یہ پیدا ہوا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب اسے وزارت تعلیم کے ماتحت کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جب اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس کو خود مختار ادارہ بنایا جائے اور یہ براہ راست پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گا. جب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا 2002 میں اس کے پہلے بانی وائس جو ہے وہ چیئرمین بنے تھے تو اس وقت اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہوا تھا اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ خود مختار ادارہ ہوگا. اور ہمیں یاد ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے زمانے میں بہت سے انقلابی قدم اٹھائے گئے تھے. اس ضمن میں بہت سے پی ایچ ڈیز یہاں پر آئے, اسکالرشپس دیے گئے, ایچ ای سی کا بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا, بہت انقلابی قدم اٹھائے گئے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس ادارے کی کارکردگی متاثر ہوتی رہی. اب جو آرڈیننس آیا ہے اس پر بہت سی چیزیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کی خود مختاری کو کاری ضرب لگے گی اور یہ اب سیاسی مداخلت اس سے بڑھ جائے گی. کیا یہ تاثر درست ہے یا یہ تاثر درست نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پچھلے 3 سال میں جو کام کیا ہے وہ زیادہ متاثر کن نہیں ہے. اس میں بہت سی خامیاں رہی ہیں, بہت سے جھول رہے ہیں. کیا وجوہات رہیں جس کی وجہ سے ایچ ای سی اپنا کام نہیں کر سکا؟ صوبوں کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو صوبوں تک آ جانا کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ کیا اس کو وفاق کے ماتحت ہونا چاہیے یا وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا چاہیے؟ تو بہت سارے سوالات اس ایشو سے جڑے ہوئے ہیں. پھر جو چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدت کا جو ہے اس کو 2 سال کر دیا گیا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ صحیح فیصلہ ہے یا یہ کمزور فیصلہ ہے؟ تو یہ تمام موضوعات, تمام چیزیں ہم ان مہمانوں سے ڈسکس کریں گے جو براہ راست ایجوکیشن کے سے وابستہ ہیں, جو براہ راست یونیورسٹیز کو رن کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اور سب سے پرومیننٹ گیسٹ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں, بانی چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اور اس وقت چیئرمین ہیں وزیر اعظم ٹاسک فورس بائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ جیسا کہ جان گئے ہوں گے تمام ہی جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ریلیونٹ ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور یہ اس لیے بھی بہت اہم موضوع ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز کی تعداد جو ہے وہ تو بڑھائی گئی ہے لیکن پی ایچ ڈیز کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے. اور جتنی تعداد میں اس وقت پی ایچ ڈیز پاکستان کو چاہیے اس سے کئی گنا کم پاکستان کے پاس وقت دستیاب ہیں. ایسے میں آپ یونیورسٹیز کھولتے چلے جائیں لیکن پی ایچ ڈیز نہیں آ رہے ہوں گے تو کیا یہ نئی یونیورسٹیز کا قیام جو ہے وہ بہتر ہوگا یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا؟ تو بہت سارے پہلو ہیں. میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے آغاز کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے اس موضوع کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے سر یہ بتائیے, تاثر آیا ہے آرڈیننس آنے کے بعد 26 مارچ کے بعد کہ اب ایچ ای سی کی خود مختاری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب یہ وزارت تعلیم کے ماتحت چلا جائے گا. سب سے پہلے یہ بتائیے یہ تاثر درست ہے آپ کے خیال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نہیں, یہ درست نہیں ہے کیونکہ جو فوری طور پہ اس کا جو ریوائزڈ ورژن کا آرڈیننس جو منظور ہوا ہے اس کے اندر وہ سارے کے سارے آٹونومی جی خود مختاری اس کی بحال کر دی گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. بس جو ایک فرق ہوا ہے وہ یہ کہ پہلے جو مدت تھی چیئرمین کی وہ 4 سال ہوتی تھی, اس کو 2 سال کر دیا گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کو بھی وقت کے ساتھ تبدیل کر کے واپس 4 سال کر دیا جائے گا. لیکن کوئی خود مختاری میں فرق نہیں آیا ہے. وہی ہے خود مختاری جو آج سے سال یا 2 سال یا 5 سال پہلے تھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ 4 سال سے مدت کو 2 سال میں تبدیل کرنے کے پیش نظر آپ کے خیال میں یہ قدم اٹھانے کے پیش نظر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے یہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ خیال تھا کچھ جگہوں پر کہ شاید چیئرمین کو 2 سال کا عرصہ دینا چاہیے, اس کے بعد ان کا پرفارمنس اچھا رہے تو پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے 2 سال کے لیے یا اور سال. تو اس پہ میرے خیال سے میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ اس پورے معاملے پہ نظر ثانی کریں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں کہ کس طرح اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, تاکہ 2 سال تو مدت بہت کم ہوتی ہے کسی بھی چیئرمین کے لیے کہ وہ آگے اپنا کام آگے بڑھا سکے. بالکل صحیح ہے. اچھا پروفیسر رؤف اعظم صاحب, ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو ایچ ای سی نے پچھلے 3 سال میں پرفارم کیا ہے کیا پرابلمز پیش آ رہی تھیں؟ یہ آرڈیننس لایا گیا, یہ لانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیا ایچ ای سی صحیح سے کام نہیں کر پا رہا تھا موجودہ اپنے اسٹرکچر کے ساتھ یا اختیارات کے ساتھ؟
جی، ہمارا خیال یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے یہ ہے کہ ایچ ای سی لیٹلی اپنی افادیت کھو بیٹھا تھا. اس کی ایفیشنسی، اس کی پرفارمنس بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی تھی. اور جو آؤٹ گوئنگ چیئرمین ہیں ان کا یونیورسٹیز کے ساتھ رابطہ بہت کمزور ہو گیا تھا. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کا رابطہ بہت کمزور ہو گیا تھا. وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ کانٹیکٹ میں نہیں رہتے تھے، وہ اسٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ نہیں کرتے تھے. تو ایک طرح کی آئسولیشن تھی. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ تو چیئرمین کی اپنی کارکردگی بھی تو ہو سکتی ہے نا. طارق بنوڑی صاحب کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ ذاتی وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں، یا پھر ایچ ای سی کا اسٹرکچر اس قسم کا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. دیکھیں، جو آئسولیشن ہے وہ تو میرے خیال میں لیڈرشپ کا معاملہ ہے، اور لیڈرشپ کی کمزوری سمجھ لیجئے یا لیڈرشپ کے ٹیمپرامنٹ کا کوئی مسئلہ سمجھ لیجئے. لیڈرشپ سے مراد آپ کی پاکستان کی لیڈرشپ ہے یا ایچ ای سی کی لیڈرشپ؟ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ادارے کو آئسولیٹ کر دیا گیا اور وہ خود آئسولیٹ ہو گئے، اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کا رابطہ تقریباً منقطع ہو چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایچ ای سی کے جو دوسرے محکمے ہیں، جو دوسرے جو سب سیکشنز ہیں ایچ ای سی کے، وہاں پہ بھی پھر اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا تھا، اور وہ بھی یونیورسٹیز کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے تھے. یعنی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ایچ ای سی میں کسی وقت بھی کال کریں، کوئی ای میل بھیجیں، کوئی ایڈوائس لینا چاہیں، کوئی گائیڈنس لینا چاہیں، کوئی کنسلٹیشن کی آپ کو ضرورت ہو، تو فوری طور پہ وہاں سے رسپانس ملتا تھا، اور بہت ایک ایکٹیو اور ایفیشینٹ کانٹیکٹ ہوتا تھا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. مگر لیٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ بار بار اگر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے جواب نہیں ملتا. اور ایون جو بہت اہم پالیسی میٹرز بھی ہوتے تھے ان کے اوپر بھی اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا تھا، ان کو کنسلٹ نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ متاثر ہوا ایچ ای سی کی افادیت؟ میرا خیال ہے یہ ایک بڑی وجہ تھی. اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جو اور محکموں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یونیورسٹیز میں رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی وجہ تھی، اور مختلف حلقوں سے اس حوالے سے شکایات اور جو اپنے احساسات کا اظہار ہے وہ بار بار. رائٹ سر. ڈاکٹر سلیم احمد صاحب، سر یہ بتائیے کہ ابتدا میں جب یہ ادارہ بنا تھا تو یہ وفاق کے ماتحت تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو صوبوں کی سطح پر لے جایا گیا. تو ایچ ای سی کو وفاق کے ماتحت ہونا چاہیے یا صوبوں کے؟ اچھا سر، یہ تو 18ویں ترمیم کے بعد جو معاملہ ہے قانون کا اور آئین کا، اس کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن جو مرکزی ایچ ای سی ہے وہ اگر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو میں زیادہ وضاحت سے کہہ سکتا تھا. یہ ان کا ایک بریک تھرو ہے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن میں. اور سچی بات ہے، ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ہم یونیورسٹی میں لیکچر کے طور پر آئے. اس زمانے میں یو جی سی تھا، یقیناً اس نے بھی اپنا کام کیا ہوگا، لیکن اساتذہ کو، خاص طور پر جونیئر لوگوں کو کسی ڈپارٹمنٹ میں پینسل، کاغذ اور اس طرح کی بھی سہولت ممکن نہیں تھی. صرف ان کی تنخواہیں اور ان کا اپنا کام. یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں، یہ یو جی سی سے ایچ ای سی بنا، یہ اس کے خالق بھی ڈاکٹر صاحب ہیں اور انہی کا برین چائلڈ ہے. یہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ایک جینون بریک تھرو ہے. اس کے بعد پاکستان اعلیٰ تعلیم کے میدان میں دنیا بھر میں ویزیبل ہوں. اچھا، خود ڈاکٹر صاحب کم از کم مجھے یاد ہے 2 دفعہ پنجاب یونیورسٹی تشریف لائے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی فیکلٹی یونیورسٹی کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی سخت باتیں بھی ہماری سن لی اور حوصلے سے اور خندہ پیشانی سے سنی، اور ڈاکٹر صاحب کا رابطہ بھی تھا. پھر یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں وہ اٹانومی کا جو ریئل تصور ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو پریکٹیکل شیپ دی. یعنی وہ سرخ فیتہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بالکل ہٹ کے کام ہوا. مثلا میری ذاتی، میں اپنی مثال، اگرچہ مناسب نہیں ہوتا ذاتی مثالیں دینا، میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس پہ اسکالرشپ پہ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز برطانیہ میں لندن میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے گیا. اور آپ یقین کریں، مجھے اپنے اس سارے اسکالرشپ کے لیے ایک دفعہ بھی اسلام آباد نہیں جانا پڑا. 100% کام ای میلز پر ہوا، اور اتنی ایفیشنسی کے ساتھ اور پرامپٹلی کہ میں خود حیران تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا ہائر ایجوکیشن میں مثبت انقلاب آ گیا.
پھر یہ ہے کہ یعنی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ جو گلوبل ولیج کا تصور ہے جی، نالج اور ولیج، کمیونیکیشن ایک گیپ ہے اس میں، اس کو فل کیا ہے. صحیح. یعنی دنیا کی بہت سی اچھی یونیورسٹیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے سرپرستی میں ایم او یوز ہوئے جی، اور وہ ایم او یوز صرف فائلوں میں نہیں رہے، پریکٹیکل شیپ میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحب اکثر بتاتے تھے، اور پاکستان میں مختلف ماڈرن ملکوں کے بالکل صحیح. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2002 سے لے کر 2008 تک جس میں بہت کام ہوا، اور وہی زمانہ تھا جس میں پاکستان میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز آئے. میں ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب، سر مجھے یہ بتائیے، ایک تو آپ نالج اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر میں آپ کا ایک آرٹیکل حال ہی میں جو چھپا ہے وہ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ ہم یونیورسٹیز تو کھولے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمیں اگر 75,000 پی ایچ ڈیز کی ضرورت ہے تو اس وقت 15,000 پی ایچ ڈیز موجود ہیں. یعنی کوالیفائڈ ڈاکٹرز پڑھانے کے لیے اسٹاف موجود نہیں ہے، تو یونیورسٹیز کھولنا جو ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اس حوالے سے روشنی ڈالیے کیوں ہوا کہ ہم پچھلے 3-4 سال میں کیوں پی ایچ ڈیز پروڈیوس نہیں کر سکے، اور وہ اسکالرشپس جو دیے جاتے تھے اور بغیر کسی کی یعنی ایک میکنزم کے تحت، ایک سٹرکچر کے تحت، ایک طریقہ کار کے تحت وہ مل جاتے تھے، اب اس میں رکاوٹیں کیوں درپیش رہی ہیں پچھلے 3-4 سال میں خاص طور پر؟ جی شکریہ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نالج اکانومی آج کی دنیا ایک علم پر مبنی دنیا بن چکی ہے، جس میں قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت انسانی وسائل کی ہے، اور جس کے اندر جو نئی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی، جو نئی ایجادات ہو رہی ہیں، وہ پوری دنیا کو تیزی سے بدل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں مختلف میدانوں میں دیکھ لیں، مصنوعی ذہانت کے بارے میں کہ ایک پریڈکشن ہے میکنزی گلوبل کی کہ تقریباً $16 کھرب کا، ارب نہیں کھرب ڈالر کا امپیکٹ خالی مصنوعی ذہانت کا ہوگا اگلے 5 سے 6 سال میں. اسی طریقے سے توانائی کے سٹوریج سسٹمز، نئے مٹیریلز ہیں، جینومکس ہے، نیکسٹ جنریشن جینومکس، زراعت ہے، اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، نیورو سائنس ہے، ریجنریٹو میڈیسن وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو یہ جو ساری فیلڈز ہیں یہ ابھرتی ہوئی فیلڈز ہیں، اور جن ممالک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت جو ہے وہ ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے، وہی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور باقی پیچھے رہ گئے ہیں. تو آپ سنگاپور کی مثال لے لیجئے، $330 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، جبکہ آبادی کراچی سے 1/4 ہے. وجہ نالج اکانومی، علم پر مبنی معیشت جس کے اندر انوویشن، جدت طرازی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اب آپ کے دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کیا ہوا کہ ہم تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکے. بات یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں تھی. چیئرمین تو اچھے آئے، ڈاکٹر جاوید لغاری نے میرے سے ٹیک اوور کیا اور وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن بجٹس پھر بھی کاٹ دیے گئے. اور لیکن جو سب سے زیادہ خراب سلسلہ ہوا وہ پچھلے 3 سال میں ہوا، جس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن پہ تھا. اور وہ اس طرح ہوا کہ جیسے آپ نے فرمایا سب سے اہم چیز ہوتی ہے فیکلٹی. یونیورسٹی خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتی، خوبصورت دماغوں کا نام ہوتی ہیں. تو اصل معیار بنتا ہے اچھی ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی. تو ہمارے پاس کوئی 14-15 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی ہے وہ 14-15 ہزار ہے، یعنی کہ 100:1 کا ریشیو ہے. 100 اسٹوڈنٹس پہ ایک پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی، جبکہ 20:1 ہر 20 اسٹوڈنٹ پہ یا ہر 10 اسٹوڈنٹ پہ ہونا چاہیے. تو ہمیں 50 سے 70 ہزار پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی کی تو آج ضرورت ہے. تو اس زمانے میں نے بڑے تعداد میں بچوں کو باہر بھجوانا شروع کیا، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ وغیرہ، کوئی 1000-1200 ہر سال جا رہے تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اسکالرشپس موجود ہیں، تقریباً 50 ارب روپے کی اسکالرشپس رکھی ہوئی ہیں ایچ ای سی کے پاس، منظور ہوئی پچھلے 3 سال سے. لیکن جو 2018 تھا، 18-19 کا جو سال تھا، اس میں صرف 59 لوگ 59 کیوں سر؟ کیا جب بجٹ ہے، پیسے ہیں، تو آپ کے خیال میں رکاوٹ کیوں آئی پھر، کہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ جی یہ جو ہے کہ 50 یونیورسٹیز بڑھا لی، فیکلٹی ڈیولپ نہیں کری، پیسہ موجود تھا، وظیفے موجود تھے. یہ اسٹریٹجی تھی ہمارے ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کی کہ تعلیم کا معیار اس طرح بہتر ہوگا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تعلیم کا معیار بغیر ہائیلی ٹرینڈ فیکلٹی سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ بیانیہ دیا گیا کہ ڈاکٹر طاہر الرحمان تو صرف نمبرز پہ زور دے رہے تھے، کوالٹی پہ زور نہیں دے رہے تھے. میری عرض یہ ہے
کہ کوالٹی آتی ہی ہے اچھی پی ایچ ڈی لیول فیکلٹی سے، اور جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر ہے. آپ کے پاس ایک بہت بڑا گیپ ہے، آپ جب تک اس کو پر نہیں کریں گے وظیفوں سے، اور پھر تو ہم نے صرف باہر بھیجنے پہ زور نہیں دیا بلکہ واپس بلائیں، واپس آ گئے. تو ہر بچے کو کوئی $1 لاکھ کی ریسرچ گرانٹ، جس کے لیے وہ 1 سال پہلے واپس آنے سے اپلائی کر سکتا تھا، اس کے لیے جابس موجود تھے. اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے سامنے ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی اس زمانے میں، لیکن اس زمانے میں ہر ایک کو 1 سال پہلے جابس موجود تھے. ڈیجیٹل لائبریری قائم کی جس کے تحت کوئی 65,000 کتابیں اور 25,000 بین الاقوامی جرنلز، فری ایکسیس ٹو انسٹرومنٹیشن وغیرہ وغیرہ. تو ہر ایک کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے بچے کو پہلے سے، تو پھر اس کی وجہ سے ہماری ریسرچ بڑھنی. ڈاکٹر صاحب، کیا یہ درست ہے کہ پچھلے 3 سال میں صرف 120 اسکالرشپس دیے گئے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ پچھلے 3 سال میں 120 اونلی؟ یقیناً درست ہوگی. میں ایگزیکٹ فگرز تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میں نے 1 سال کا دیکھا تھا 2018-19 کا، اس میں 59 اسکالرشپس تھیں. پچھلے سال کے بارے میں یہ جو 1 سال گزرا ہے اس میں تو پھر بھی ہم کووڈ کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مسائل ہوئے ہوں گے، لیکن جو پورا پالیسی تھی، پالیسی یہی تھی کہ ڈسٹرائے کیا جائے اعلیٰ تعلیم کو اور صرف باتیں کی جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں، اور جی میں طارق بنوری صاحب کا چونکہ پچھلے 3 سال کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں ہے، تو میں صرف ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول پلے کرتے ہوئے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک پوائنٹ آف ویو اور ایک چیز اور کلیئر ہو جائے، اور وہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ پر یہ دباؤ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے جو تجویز جس کے لیے زور دیا جا رہا تھا کہ جو سرکاری یونیورسٹیز کے پاس زمینیں ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو دی جائیں، اور اس پہ پھر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی، یعنی وہ مجھے اور عام آدمی کو تو وہ زمین نہیں مل سکتی، تو جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یونیورسٹیوں کی شکل میں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ معاملہ ویسے ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا ہے، تو اس لیے میں ذرا بڑے محتاط انداز میں سوال کر رہا ہوں. جی یہ صرف غلط بیانی ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آٹونومس باڈیز ہیں. کسی آپ منسٹری یا پرائم منسٹر یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کسی یونیورسٹی سے کہ یہ زمین اٹھا کے دے دیں. یونیورسٹیز کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. ڈاکٹر محمد علی شاہ جو وائس چانسلرز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ابھی ٹیلی ویژن پہ آئے تھے پچھلے ہفتے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ کسی وائس چانسلر سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی زمین اٹھا کے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو دے دیں. یہ صرف بہانے بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف نیب کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو ویسٹیج آف فنڈز ہوئے ہیں، غلط لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے بڑی بڑی سیلریز پہ، کنسلٹنٹس کے طور پہ. تو اب یہ اس طرح کے بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ کچھ سینٹرز کو آٹونومی دی جا رہی تھی، یا یہ کہ اس طرح کی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے بالکل سچ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے پروگرام میں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایچ ای سی اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہے، وہ جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے، وہ جو پی ایچ ڈیز کی ضرورت ہے اگر بجٹ موجود ہے تو کیسے اسکالرشپ کے ذریعے بچوں کو باہر بھیجا جا سکتا ہے اور پی ایچ ڈیز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان، پروفیسر صاحبان موجود ہیں. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں، ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب ہیں، ڈاکٹر رؤوف اعظم صاحب ہیں. ڈاکٹر رؤوف اعظم صاحب، مجھے یہ بتائیے سر کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے پاکستان میں جو ریسرچ کا معیار ہے وہ تاثر یہ ہے کہ وہ بہت گرا ہے. ابھی پچھلے سال جب کووڈ آیا تو اس وقت بھی یہ توقع تھی کہ پاکستانی ریسرچرز بھی اپنا کو کردار ادا کریں گے. پھر پاکستان کے جو ریسرچرز ہیں وہ چیزیں وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈز کی کمی یا صحیح وقت پر فنڈز دستیاب نہ ہونا اس کی وجہ ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے سر کہ صحیح جو ریسرچ ہے وہ پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ کیا ایچ ای سی ہے، کیا اساتذہ ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کیا وجہ ہے، یا گرانٹس کا نہ ملنا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ پچھلے بہت سارے سالوں کا ٹرینڈ اگر دیکھیں، 2002 سے آنورڈز جب ریسرچ پہ ایمفسس بڑھانا شروع کیا گیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان کی لیڈرشپ میں، تو ریسرچ کے نمبرز تو ہمارے کنٹینیوسلی بہتر ہوئے ہیں، اور خیال یہ تھا کہ جیسے جیسے نمبرز بہتر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر کوالٹی بھی بہتر سے بہتر تر ہوتی چلی جائے گی. ریسرچ ایک کنٹینیوس انویسٹمنٹ کا نام ہے، یعنی آپ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے پروجیکٹ سکسیزفل ہوتے ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ سکسیزفل نہیں بھی ہوتے. سو ایک کنٹینیوس انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک کنٹینیوس فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے ریسرچ کرنے والے پروفیسرز کو اور جو بھی فیکلٹی کے لوگ ہیں ان کی ٹیمز کو. تو ہوا یہ کہ پچھلے کئی سالوں میں جو ریسرچ کی گرانٹس ہیں یا ریسرچ میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ ریڈیوس ہوتی چلی گئی ہے، اور اس ریڈیوس ہونے کی وجہ سے، اور جیسے
جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا کہ نئے پی ایچ ڈیز نہیں پروڈیوس ہو رہے اس تعداد میں جو کوالٹی پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہونے چاہیے تھے جس کی ہمیں ڈیمانڈ ہے، اور جو ہیں ویسے وہ مطلوبہ معیار کے مطابق ہیں، وہ نہیں ہو رہے. اور پھر جو نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، اب نئی یونیورسٹیز بننے کا جو ایک فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ہیومن ریسورس ایکسپینڈ نہیں کر رہا، نیا ہیومن ریسورس اس اسٹریم میں شامل نہیں ہو رہا، تو جو ایگزسٹنگ ہیومن ریسورس ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اوور اے لارجر نمبر آف انسٹیٹیوشنز، اور ٹیمز بریک ہو جاتی ہیں. جو ریسرچ ٹیمز بڑی یونیورسٹیز میں بڑی جگہوں پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر بریک ہو جاتی ہیں، ان کی تھننگ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے، اور پھر ایچ ای سی میں جو ریسرچ کے گرانٹس تھیں وہ ریڈیوس ہو جائیں، اسکالرشپس نہ ہوں، فارن وزٹس کے اوپر پابندی لگ جائے، کانفرنسز میں پارٹیسپیشن اور اپنا جو بھی آپ نے ریسرچ کی ہے اس پہ فیڈ بیک جو لینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے بعد وہ افیکٹ ہو جائے، تو یہ سارے کا سارا جو عمل ہے، سارے کا سارا ایکو سسٹم ہے ریسرچ کا، وہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر ریسرچ کا ایک تعلق آپ کی انڈسٹری کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کے پاس کٹنگ ایج انڈسٹری نہ ہو جس کی ڈیمانڈ ہو کٹنگ ایج ریسرچ، تو بھی ریسرچ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. سو ہمارے ہاں وہ انڈسٹری جب ڈیولپ نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ ریسرچ افیکٹ ہوئی ہے. تو یہ کنٹینیوس انویسٹمنٹ کا اور کنٹینیوس ایفرٹ کا ایک کام ہے، جب تک اس میں تسلسل نہیں رہتا اس کی کوالٹی کو امپروو نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. تو ڈاکٹر سلیم صاحب، یہ ہمارے ہاں ایک تصور یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے، یعنی اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر سوشل سائنسز کی اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پاکستان سے کرنے کا کیا فائدہ ہے، کرنی ہے تو باہر سے کرو، یہاں کی پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ پاکستان سے جو پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں وہ بالکل ناقص ہیں، غیر معیاری ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں اور ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں اسد آپ کے سوال میں آپ کا احترام کرتے ہوئے یہ بالکل کلیئر ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل پاکستان میں رہ کر سوشل سائنسز، ایون سائنس پر بھی ٹھیک معیار کے مطابق پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے اور لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ زیادہ فائدہ مند ہے اس لیے کہ یہاں بیٹھا ہوا اسکالر ہے جو وہ پاکستان کے مسائل کو ہی اس پر توجہ دے کے صحیح کام کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، کئی چیزیں جو جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ای سی کا چیئرمین ہے جو بنیادی طور پر یہ حکومت اور اعلیٰ تعلیم کے مراکز ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، ایریا اسٹڈی سینٹر ہیں، ریسرچ آرگنائزیشن ہیں، ان میں رابطے کا نام ہے. ٹھیک. یہ حکومت سے ان کے لیے سہولیات لے کے دینے کا کام بھی ان سے ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو معیار اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ رابطے کی بھی ضرورت ہے. ایچ ای سی کا چیئرمین ہے جو اس کی تو کانسٹیٹیوئنسی اور لوگ جن کے ساتھ اس کا کام ہے، یا حکومت ہے یا یونیورسٹی کی فیکلٹیز ہیں، یہ رابطہ کم ہوا ہے. پھر اس کے بعد خود ہائر ایجوکیشن کمیشن میں چیئرمین کے بعد جس آدمی کا نمبر آتا ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. آپ چیک کریں، ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں مستقل اور وہ جو طریقہ کار مقرر ہے اس کے مطابق آخری دفعہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کب مقرر ہوا تھا. ایک اہم ترین جگہ خالی پڑی رہے تو کس طرح سے وہ رابطہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پاکستانی یونیورسٹیاں یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے. ہم اپنی ذات کی تکذیب کرتے ہیں. علامہ اقبال نے سب سے زیادہ زور اسی پر دیا کہ اپنی قدر بھی پہچانیں، اپنی تکذیب اور نیگیشن نہ کریں. پاکستانی یونیورسٹیوں کو جو وسائل اگر فرض کریں 15,000 پی ایچ ڈیز ہیں، اب ان کے پاس ایک یونیورسٹی میں 5 پی ایچ ڈیز ہیں اور ہر ایک کے پاس 10-10 بچے انرول ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ تو اب یونیورسٹیز جو ہیں ایچ ای سی ان کو الاؤ ہی نہیں کرتی کہ آپ اتنے لوگوں بچوں کو انرول کریں کیونکہ آپ جو ہے وہ ان کو ٹائم نہیں دے سکتے. تو بہت سارے لوگ جو پی ایچ ڈیز کرنا چاہتے ہیں ان کو پاکستان میں ان کے پاس اپرچونٹی ہی نہیں ہے، باہر جا کے پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کو فنڈز نہیں مل رہے، تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی رک جاتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہو نہیں پاتی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سلیم صاحب جی دیکھیں، کچھ چیزیں صرف خیال ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک پروگرام ایچ ای سی کا ہے، سپلٹ پروگرام، اس کے مطابق اسٹوڈنٹ کام یہاں کرتا ہے. ٹھیک. 6 مہینے یا 1 سال کے لیے وہ بیرون ملک میں کسی ماڈرن ملک میں اس کی اچھی یونیورسٹی جو اس فیلڈ میں اچھی ہے اس میں چلا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ اصل میں چونکہ رک گیا اور رکنے کی وجہ سے ایچ ای سی کی ایکٹیویٹیز ویزیبل ہی نہیں ہے. جب ویزیبل نہیں ہے پھر جس طرح کا کوئی خیال بیان کرتا رہے وہ ایسا ہے. ایچ ای سی نے ڈاکٹر صاحب کے دور میں، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے بہت اچھا کام کیا. یہ آخری کچھ سالوں میں ایچ ای سی کے جو عہدیدار ہیں ان کا رابطہ بھی کم ہو گیا، خاص طور پر چیئرمین کا. صحیح. اور اب جب گورنمنٹ کا بھی اعتماد اس طرح سے نہیں رہا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری میری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے اس کے بانی چیئرمین کے طور پر ایک
کام کیا. جی یہ چیئرمین بے شک بدلتے رہے ہیں لیکن ان کو تو آن بورڈ رہنا چاہیے کہ بالآخر کن مقاصد کے تحت یہ بنا اور اس کو کیسے ترقی دے کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے وہ آن بورڈ کتنا رہے, وہ جو برین چائلڈ اور کمٹمنٹ کے ساتھ, لگن اور خلوص کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک کام کیا تھا, بعد کی پالیسی میکنگ میں کتنا ان کو شامل کیا گیا. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, اس پر اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. اور ایک سوال میرا بھی ہے کہ آپ اپنے آرٹیکلز میں سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹیشن کی بات کرتے ہیں, اس سے آپ کی کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے سر؟ جی سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں جب ریٹائر ہوا چیئرمین ایچ ای سی کے, بلکہ میں نے ان پروٹیسٹ ریزائن کیا تھا, ریٹائر نہیں ہوا تھا سن 2008 میں, کیونکہ ہمارے بچے جو تھے باہر 2008 میں ان کے وظیفے روک لیے گئے تھے, تو میں نے پھر ریزائن کر کے میں الگ ہو گیا تھا ایچ ای سی سے. تو اس کے بعد میری ایسوسیشن ڈائریکٹلی ایچ ای سی کے ساتھ نہیں رہی, اور میں جان بوجھ کے انکلوڈ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ مجھے انوائٹ نہیں کیا جاتا. تو اب جو ہے اب میں چاہتا ہوں, اور میں لکھتا رہا برابر اس میں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کمزوریاں ہیں, اس کے بارے میں اخبارات میں میں ضرور لکھتا رہا. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معیار بہتر کرنے کے لیے اچھی فیکلٹی ہونا چاہیے, اچھا کریکولم ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, فیسلٹیز ہونی چاہیے, بین الاقوامی لنکیجز ہونے چاہیے, اور پھر صنعت اور زراعت کے ساتھ لنکیجز ہونی چاہیے, تاکہ آپ جو تحقیق کر رہے ہیں اس کا عام آدمی کی زندگی پر امپیکٹ ہو. تو یہ پورا ایک ہولسٹک ہوتا ہے, ایکو سسٹم, پورا انوائرمنٹل سسٹم, جیسے ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا اس طرح بنانا پڑتا ہے. اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ اس کو آگے ہمیں لے کے کس طرح چلنا چاہیے, تو میرے خیال سے جو ایک نالج اکانومی کی جی جو دوسرا سوال کیا آپ نے کہ سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس, بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو سائنسی آلات ہیں وہ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں. ایک این ایم آر نیوکلیئر میگنیٹک ریزونانس اسپیکٹرومیٹر کوئی 5 سے 15 کروڑ روپے کا آتا ہے, ایک ماس اسپیکٹرومیٹر کوئی 10 سے لے کے 20 کروڑ روپے کا آتا ہے. تو یہ بہت اہم اور بہت ایکسپینسو, بہت مہنگے انسٹرومنٹس ہیں, اور ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتے. تو ہم نے ایک اوپن ایکسیس انسٹرومنٹیشن کا سسٹم لے کر آئے تھے جب میں ایچ ای سی کا چیئرمین تھا, کہ آپ کے اپنے لیبارٹری میں اکوپمنٹ نہیں بھی ہے تو ملک کے آپ کسی لیبارٹری میں بھیج دیں, آپ کے لیے فری انالیسس, مفت میں انالیسس ہوگی 72 گھنٹے کے اندر, اور جو ادارہ انالیسس کر رہا ہوگا وہ بل ایچ ای سی کو بھیجے گا پیمنٹ کے لیے. تو ریسرچر کو, اسٹوڈنٹ کو, محقق کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہ والی اکوپمنٹ نہیں ہے. تو کافی حد تک یہ معاملہ سالو ہو جائے گا. کچھ اکوپمنٹ تو آپ کو ہر لیب میں ضرورت ہوتی ہے, لیکن کچھ سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ 200 یونیورسٹیز ہیں آپ کے یہاں, ہر جگہ شاید آپ نہیں دے سکیں. اور پھر سینٹرلائز انسٹرومنٹیشن لیبارٹریز بھی اسی وجہ سے ہم نے بنائی تھی. ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ایک جو ڈاکٹر طارق بنوری نے ایک کہا ہے کہ مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ وہاں پہ کراچی یونیورسٹی کے کچھ سینٹرز ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ تھا, اس وجہ سے, اور انہوں نے انکار کیا اکاؤنٹیبلٹی کا. یہ بھی غلط بیانی ہے. بات صرف اتنی تھی کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے سارے سینٹرز جو تھے ان کو کہا کہ ہم 90% گرانٹ آپ کی کٹ کر رہے ہیں سن 2022 سے. فیوچر کی بات ہو رہی تھی, پاسٹ کی نہیں, مستقبل کی. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ فنڈز لے جاتے ہیں, پیسہ دے دیں گے. تو آپ نے مطلب سارے سینٹرز, صرف یہ جو ہمارے سینٹرز نہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے زیادہ بجٹ, حالانکہ قائد اعظم یونیورسٹی سے 1/4 بجٹ ہے ان 3 سینٹرز کا. اس طرح کی غلط بیانی سے کام دیا گیا. بات فیوچر اکاؤنٹیبلٹی کی تھی, اور منسٹری آف ایجوکیشن نے پھر ان کو ایک لمبا سا طویل سا خط لکھا کہ جو آپ فنڈنگ فارمولا جو آپ نے ایجاد کیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ ایک ریشنل فارمولا بنائیں, پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ضرور لنکیج ہو, لیکن ایک ریشنل جو دنیا میں پریسیڈنس ہو. دنیا میں اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ ایک سال میں آپ کو 90% بجٹ کاٹ کے اور سارے اداروں کو بند کر دیا جائے. تو یہ جو بات تھی, لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا. ان کے جو چیزیں ابھی بیان کی گئی ہیں, ایک بہت بڑی شکایات کا پلندہ جو تھا ان کے خلاف جمع ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے آخر کار ان کو ہٹانا پڑا. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا رؤف اعظم صاحب, مجھے سر یہ بتائیے کہ ابھی چائنا میں اور ملیشیا میں جیسے ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب کے اعزاز میں بڑے بڑے تحقیقی ادارے بنائے گئے ہیں,
آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد حکومت نے کیا ان کی معاونت لینا مناسب سمجھا، تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ چلن نہیں ہے کہ کسی شخص کی محنت اور اس نے اگر کوئی ایک ادارہ ڈیولپ کیا ہے، ایک انقلاب برپا کیا ہے، تو اس کی خدمات کے اعتراف میں اس کو سراہے اور اس کو یاد کرے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ماضی کی جو اچیومنٹس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے فیوچر میں؟ میرا خیال ہے یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو ان کی اہلیت اور ان کی کارکردگی کی بجائے ان کی کوئی پولیٹیکل اگر ایسوسیشنز ہیں، اور وہ بھی پرسیوڈ پولیٹیکل ایسوسیشنز، ان کی بنیاد پہ ان کو ایلینیٹ کر دیا جائے، ان کو سین سے ہٹا دیا جائے، یہ بہت ہی نیگیٹو بات ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن قابل احترام ہے اور بہت بڑی ان کی اچیومنٹس اور کنٹریبیوشن ہے، یا ان کے علاوہ اور ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ ساتھی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جنہوں نے اچھا کام کیا ہے، ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل سٹیمپ نہیں لگانی چاہیے۔ ان کی خدمات، ان کی جو مہارت ہے، ان کا جو سائنٹیفک اچیومنٹس ہیں، ریسرچ اچیومنٹس ہیں، ان کی بنیاد پہ ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے، ان کو ریسپیکٹ ملنی چاہیے۔ یہیں سے انسپریشن ڈرا کرتی ہے آپ کی نوجوان نسل، وہ دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں، جنہوں نے اچھی اکمپلشمنٹس کی ہیں، ان کو قوم ایک احترام کے ساتھ دیکھتی ہے، تو وہاں سے وہ انسپریشن لیتے ہیں اور وہ پھر اور بہتر مزید کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمیں سم ہاؤ پولیٹیکلی سٹیمپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے تحت پھر ہماری جو اچیومنٹس ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جاتا ہے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک چھوٹا سا بریک لے کے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ دیکھیں گے کہ ایچ ای سی کو کس طرح سے اس میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، یا ایچ ای سی جو ہے وہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے لیے کیسے اپنا بہترین رول ادا کر سکتا ہے، اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے، اس پر تجاویز لیں گے۔ ماہرین تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب، میں ایک سوال آپ سے لے کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ حکومتوں کا کردار کتنا ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ نے احتجاجاً چھوڑا 2008 میں کہ بچوں کے جو فنڈز ہیں وہ روک لیے گئے تھے، تو ظاہر ہے یہ حکومت کا ایک قدم تھا، ایچ ای سی کا نہیں تھا۔ اور اب اگر ہم پچھلے 3 سال کو دیکھتے ہیں تو 3 سال میں جو خرابیاں رہی ہیں ہائر ایجوکیشن میں، کیا اس کی تمام ذمہ داری آپ ایک شخص پہ ڈالتے ہیں جو اس کا چیئرمین تھا، یا حکومت کی طرف سے بھی کوئی کمزوری دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، بات یہ ہے کہ حکومت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور یہ طارق بنوری صاحب جو تھے، ان کا اپوائنٹمنٹ موجودہ حکومت نے نہیں کیا تھا، پچھلی حکومت نے کیا تھا، اور جو کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوا اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حکومت کا ایک بہت کلیدی کردار ہوتا ہے، اور اس میں چیئرمین کا یہ خاص طور پہ ایک بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی وہ پرائم منسٹر کو پہنچائے، اور ان کو اس انداز سے کنونس کرے کہ ان کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے، منسٹری آف فائنانس کو سمجھائے اور ان کی اہمیت سمجھ میں آئے، اور پھر فنڈز لے کر آئے، اور پھر انٹریکشن کرے وائس چانسلر سے، فیکلٹی سے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ضروریات کیا ہیں یونیورسٹیز کی، کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ایک بہت پیوٹل رول ہوتا ہے جو چیئرمین ایچ ای سی کا ہوتا ہے، اور حکومت کو کنونس کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو یہ اس زمانے میں جب میں چیئرمین تھا تو پریزیڈنٹ مشرف تھے، ان کو میں نے کنونس کیا کہ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے، ملک کو آگے بڑھنا ہے، تو تعلیم پر مبنی معیشت کے اوپر آپ کو زور دینا ہوگا، اور انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس زمانے میں، جس کی وجہ سے کافی 6 سال کے اندر جو ترقی ہوئی اس میں ہماری ریسرچ پبلیکیشنز بڑھی اور بہت سے اچیومنٹس ہوئیں، لیکن وہ جو ہے سلسلہ جاری نہیں رہا۔ اب جو ہے جو موجودہ حکومت میں عمران خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے نالج اکانومی ٹاسک فورس کے ذریعے تقریباً 400% بجٹ بڑھ گیا ہے
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसी तरह HEC का बढ़ सकता था, और मैं कई दफ़ा प्रोजेक्ट्स HEC के चेयरमैन के पास 2 दफ़ा गया मैं, और मैंने कहा कि आइए लेट्स वर्क टुगेदर, हम मिल के काम करते हैं, क्योंकि बहुत सी अहम चीज़ें हैं जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत होना है। लेकिन वो मुझे टाल देते थे हमेशा कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है पैसों की, हम जो जिस तरह चल रहे हैं चलने दें। तो प्रॉब्लम रहा है लीडरशिप का HEC के अंदर। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉलेज इकॉनमी टास्क फोर्स के तहत कोई 120 अरब रुपए की प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT वगैरह उनके तहत हैं। ये इम्प्लीमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं, लेकिन अफसोस है कि आला तालीम इन प्रोजेक्ट से इतना मुस्तफ़ीद नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। राइट। इससे पहले कि डॉक्टर साहब मैं आपसे तजावीज़ मांगूं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, मैं डॉक्टर सलीम साहब के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ जो आपकी की गुफ्तगू से मेरे सामने आ रहा है, और वो ये है कि डॉक्टर सलीम साहब, ये हुकूमत, हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटीज़, ये तीनों मिलकर ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम कर सकती हैं, रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। मिसाल के तौर पर खिलाफ कानून भर्तियां करना, फिर सिंडिकेट में सियासी मुदाखलत का होना, वहाँ पर पूरी तरह से जो कवानीन है यूनिवर्सिटीज़ के उनका फॉलो ना होना, और फिर करप्शन का होना, और फिर उसका ऑडिट ना होने देना, और फिर मनपसंद अफराद के साथ। मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ पर माजी में भी इस तरह से प्रोग्राम किए हैं। तो मुझे ये बताइए सर कि यूनिवर्सिटीज़ अपने एहतसाब के लिए किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो करप्शन की नज़र हो जाएं, वो आप काबिल लोगों को वहाँ पर ना बिठाएं जिन्होंने रिसर्च करवानी है, PhDs करवाने हैं, तो हम मकासद तो हासिल नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर असद, हम सारे रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, आप भी ज़िम्मेदार हैं। बहुत सी चीज़ें सिर्फ अफवाहें हैं। हम ऐसे ही बैठे बिठाए अपने नुक्ता नज़र का जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो ऐलान कर देते हैं। नहीं सर, मैंने अगर सवाल कर रहा हूँ ना तो मेरे पास ग्राउंड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से मैंने सवाल किया। मैं ज़िम्मेदार उसमें पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ जिन हालात में काम कर रही हैं, ये मैं समझता हूँ जिहाद कर रही हैं। अच्छा। वो इसलिए कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की फंडिंग बहुत कम है, और फिर जिस आदमी ने रेगुलेटरी निज़ाम कायम करना था, जिसने हुकूमत के आला ओहदेदारों के साथ इन यूनिवर्सिटियों का राब्ता कायम कराना था, वो तो है ही नहीं। मुझे आप ये बताएं कि आप एक सरजमीन पे, एक जगह पे 10-12 साल से हैं ही नहीं, वहाँ आके कल्चरली आपको कैसे समझ आएगी? जो HEC के आखिरी चेयरमैन हैं, ये कितने साल बाहर रह के पाकिस्तान है, इनको तो कुछ अर्सा लगना चाहिए था ये समझने में, जिसके नतायज आपके सामने हैं। ख़ुद डॉक्टर साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब का जो रोल है पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के हवाले से, बिल्कुल मैं समझता हूँ फादरली रोल है। इन्हीं के ज़िम्मे लगाएं ये यूनिवर्सिटियों के इन मामलात की भी तहकीक कर दें। रेस्पॉन्सिबल लोग हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। लेकिन सर सियासी मुदाखलत जब होती है, सिंडिकेट के ज़रिए से होती है, सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है, और फिर सियासी लोगों को सिंडिकेट में बिठाया जाता है, बाज़ दफ़ा मनपसंद अफराद को बिठाया जाता है, वो अपने लोगों की तैनातियाँ कराते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो 2000 से पहले के यूनिवर्सिटी एक्ट हैं, उनमें कोई इस तरह के ज़्यादा रूल नहीं है सियासी लोगों का, और सिंडिकेट में 14-15 लोग होते हैं जो बाख्तियार भी हैं। ऐसे चीज़ें आसानी से हो नहीं सकती। ये मेयार को सामने रख के यूनिवर्सिटियाँ आगे बढ़ रही हैं, तहकीक भी यहाँ हो रही है, PhD भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी एक लिंक मिसिंग था, वो बेहतर हो रहा है, और मुझे यकीन है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ आगे बढ़ेंगी और तहकीक और तदरीस के मैदान में ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। ठीक है जी जी। डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब, सर आपके ख्याल में HEC की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, इस इदारे को मौसर बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए? तजावीज़ क्या हैं आपकी? मेरा ख्याल है, एक तो इस वक्त तक जो HEC के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं, वो चाहे क्वालिटी के हवाले से हों, चाहे एक्सेस जिसको आप क्वांटिटी कहते हैं उसके हवाले से हों, वो वही प्रोग्राम है जो HEC के इनिशियल ईयर्स में डॉक्टर अताउर रहमान की ज़ेर निगरानी शुरू हुए थे। मुझे ऐसा कोई प्रोमिनेंट प्रोग्राम नज़र नहीं आता जो उसके बाद कोई नया प्रोग्राम शुरू किया गया हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की बात हो, चाहे वो फैकल्टी हायरिंग के हवाले से हो, चाहे वो टेन्योर ट्रैक जो सिस्टम है फैकल्टी की हायरिंग का उसके हवाले से हो, या रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से हो। तो वही प्रोग्राम जो उस वक्त शुरू किए गए थे, वही किसी न किसी फार्म में, किसी डिटेरियोरेटेड फार्म में एक्चुअली, यानी TTS के प्रोग्राम की जो फॉर इंस्टेंस सैलरी एडवांटेज था, और जिसकी बुनियाद पे लोग बाहर से अपने जॉब्स छोड़ के इस मुल्क में आए थे, वो सैलरी एडवांटेज, वो कंपनसेशन एडवांटेज उनका डिटेरियोरेट हो गया है, ख़त्म हो गया है।
تو اب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ واپس باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، جس طرح سے مہنگائی ہو رہی ہے اور جس طرح سے ایروین ہو رہی ہے ان کی انکم کی. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر ریویو ہونا چاہیے پورے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا، اور اس ریویو کے بعد ایک نیا گرینڈ پلان آنا چاہیے کہ اس گرینڈ پلان کے تحت اس ہائر ایجوکیشن سیکٹر کی ریوائول کی ایک نئی انرجی کے ساتھ کوشش ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو یہ 20 سال ہمارے گزرے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی زیر نگرانی یونیورسٹیوں کے اندر، انویسٹمنٹس کبھی اچھے طور پر ہوئیں، کبھی کم ہو گئیں، کبھی پھر بہتر ہو گئیں. اسی طرح سے فیکلٹی ہائرنگ کے پروگرام اور فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام، اسٹوڈنٹس کی ایکسیس بڑھانے کے تو ان ساروں کا ایک ریویو ہو، ایک انالیسس ہو، اور دیکھا جائے کہ ہم نے کیا اچھا کیا ہے، کیا اتنا اچھا نہیں کیا، اور نئے طریقے سے نئے سلسلے سے ایک گرینڈ پلان جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے. صحیح، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب، آپ کی تجاویز بھی بہت ویلیویبل ہوں گی HEC کے لیے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس ادارے کو واپس دوبارہ سے ایک منظم اور ایک جو ہے وہ ایک افادیت سے کا حامل ادارہ بنانے میں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اس سلسلے میں مشورے کے لیے بلایا تھا کہ آگے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے درخواست کی تھی، اور میری درخواست پہ پھر فائنانس سیکریٹری اور پلاننگ سیکریٹری بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گئے تھے. تو جو میں نے تجاویز پیش کی تھی، نمبر 1 جن پروگرامز کا ڈاکٹر رؤوف اعظم صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے، ان سب کی بحالی اور ان کو مضبوط کرنا. جو بہت سارے پروگرامز، بہت درجنوں پروگرام تھے جو کمزور ہو گئے ہیں اور یا ختم ہو گئے ہیں، جس کا وقت نہیں ہے میں بیان کر سکوں، اس کو مضبوط کرنا. نمبر 2 10 ایئر ٹریک سسٹم میں وہی ڈفرینشیل جو فرق تھا 2005 میں 6 میں 3 گنا 4 گنا BPS کے مقابلے میں، اس کی بحالی. نمبر 3 ریسرچ کے اوپر زور. نمبر 4 یہ 50 ارب روپے کے جو اسکالرشپ رکھے ہوئے ہیں اور 8,000 بچوں کو ہم بھجوا سکتے تھے، فوری طور پہ ان کو باہر بھجوانا شروع کرنا. نمبر 4 ٹیچرز کو جو 75% میں نے انکم ٹیکس کی ریبیٹ دلوائی تھی اس زمانے میں، گھٹ کے 40% رہ گئی، اس کو واپس بحال کرنا. نمبر 5 جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کے اوپر زور دینا. اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس لیے بہت سارے کوالٹی ہم معیار بہتر کریں. نمبر 6 لنکیجز جو ہیں زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ، اس کے میکنزم، ٹیکنالوجی پارکس، وینچر کیپٹل اور اس طرح کے بہت سارے اور پروگرامز، تاکہ اس کا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہو. اور بین الاقوامی لنکیجز 7واں کہ جو ہے ہر PhD جو پروفیسر ہے وہ کوشش کرے کہ بین الاقوامی کولیبریشن کے تحت باہر کے پروفیسر کے ساتھ کو سپروائزر اپوائنٹمنٹ ہو، اور وہ ساتھ مل کر یہاں کوئی ریسرچ کو گائیڈ کریں، اور ساتھ مل کے تو اس سے انٹرنیشنل لنکیجز بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اور آخری میں اور سب سے زیادہ اہم کہ یہ سمجھا جائے حکومت کی سطح پر، صرف ہائر ایجوکیشن ایک آئسولیشن میں نہیں ہے، یہ پورا سلسلہ ہے کہ ہم پاکستان جا کدھر رہا ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر رؤوف اعظم صاحب، تماموں کا شکریہ. بہت اہم موضوع پر ہم نے بات کی ہے آج کے پروگرام میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ اسی کے ساتھ پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.